حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تھے۔ بکتے بکاتے مکہ میں آئے تو ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خادم ہیں، غلام ہیں، اور یہ پیچھے سے خاندانی غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ کسی نے ان کو گڈنیپ کر کے، ان کو پکڑ کے غلاموں کی منڈیوں میں بیچ دیا تھا۔ تو اس طرح یہ بکتے بکاتے مکہ میں آ گئے۔ حج کے موقع پر آپ کے خاندان کے علاقے کے لوگ آئے نا، تو انہوں نے حضرت زید کو رسول اللہ کی خدمت میں دیکھا تو بچہ پہچان گئے نقوش سے، تو واپس گئے، جا کے حضرت زید کے والد اور ان کے خاندان کو بتایا کہ میاں تمہارا جو بچہ گم ہوا تھا نا، وہ جس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تم تھک گئے ہو، اللہ اکبر، اس بچے کو ہم مکہ کے اندر دیکھ کے آئے ہیں، اور مکہ کے اندر فلاں شخص کا وہ غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ اور چچا نے اپنی کل جمع پونجی کو جمع کیا، جتنی ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ ساری جمع کی، اور لے کے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب مکہ میں پہنچے، پوچھتے پچھاتے آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز پہ پہنچے کہ وہ بچہ مکہ کے اندر کس کا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ السلام کی دہلیز پہ پہنچے نا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، آقا کریم علیہ السلام سے بات ہوئی، کلام ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ بچہ جو زید آپ کی خدمت میں ہے نا، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد باپ کا آزاد بیٹا ہے، آزاد خاندان کا فرد ہے۔ کسی نے اس کو اللہ اکبر اغوا کر لیا اور آپ کی خدمت میں یہ آ گیا۔ ہم سے جو آپ نے مطالبہ کرنے کر لیں، اس بچے کو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ کیا کہنے لگے، سنا ہے آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، کوئی بڑا مطالبہ نہ کرنا، ہم غریب لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے لائے ہیں، کہیں ایسا مطالبہ نہ کر لینا جو ہم ادا نہ کر سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیسا مطالبہ؟ زید سے اس کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں، میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، میں آپ سے کوئی درہم و دینار نہیں لوں گا، کوئی مال و متاع نہیں لوں گا۔ زید سے اس کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں، اگر جانا چاہے میں خوشی کے ساتھ اس کو آزاد کر دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلایا، زید لبیک یا رسول اللہ۔ زید آئے آقا کریم علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دیکھا نا، تو چچا بھی بیٹھا ہے اور باپ بھی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا، حیران رہ گئے، چچا کو دیکھ رہے ہیں، ابا جان کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، زید ان کو پہچانتے ہو؟ زید کہنے لگا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ میرے چاچو جان ہے، یہ میرے ابا جان ہے، میں ان کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ کئی سالوں کے بعد آج والد گرامی کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، کئی برس کے بعد آج اپنے چچا کو دیکھ رہا ہوں، ان کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، زید یہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، زید تمہاری مرضی ہے، میرے پاس رہنا پھر بھی تمہارا انتخاب، ان کے ساتھ جانا پھر بھی تمہاری مرضی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں ملتا ہے زید رونے لگے اور کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو چنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تصور تو کرے نا، کم سن بچہ ہو، ماں باپ سے جدا ہو گیا ہو، کئی سالوں کے بعد ابا جان سے ملاقات ہو، چہرے کا دیدار ہو، بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ابا جان کی طرف بھاگتے ہیں، چاچوں کی طرف بھاگتے ہیں، یار باپ تو باپ رہا، محلے کا کوئی شخص مل جائے نا اس کی طرف بھاگتے ہیں، مگر یہ محبت ہے رسول کی،
بچے ہیں زید بن حارث، لیکن آقا علیہ السلام کا پیار دل کے اندر اتنا آ گیا، اپنے وطن جانے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، اپنے چچا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ کہاں بچپن اور بچپن کی یادیں اور وہ گلیاں اور وہ محلے اور وہ بچپن کے دوست، یہ تو کسی کو بھی نہیں بھولا کرتے۔ وہ لمحات یاد کرے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت کی رات آخری نظر خانہ کعبہ پہ ڈالی، اللہ اکبر، پتہ ہے آج میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، اللہ اکبر، دوبارہ زہ مقدر دوبارہ بیت اللہ کا دیدار نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کو بچپن یاد آیا، وہ بچپن کی گلیاں، وہ مکہ شہر کی، اللہ اکبر، وہ گلیاں یاد آئی تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ کیفیت کیا بنی، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے خانہ خدا، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، اس شہر سے مجھے بڑا پیار ہے، اس شہر میں میرا بچپن گزرا، اس کے شہر کے اندر اللہ اکبر میں نے ماں کے ساتھ وقت گزارا، دادا عبد المطلب کے ساتھ لمحات بتائے، اس شہر کے اندر میری بڑی یادیں ہیں، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، مگر کیا کروں، تیرے رہنے والوں نے مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، بچپن کی یادیں تو بچپن کی ہوتی ہیں۔ ابھی چند ایام قبل میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، دو بزرگ تھے، ایک سکھ ہے دوسرا مسلمان ہے، وہ جو سکھ یہاں سے ہجرت کر کے واپس چلے گئے تھے، وہ واپس آئے اپنی مقدس جگہوں کی زیارت کے لیے، اللہ اکبر، اور پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی اپنے بچپن کے گاؤں کو دیکھنے کے لیے۔ وہ 90-95 سال کا بزرگ، کیفیت کیا ہے، جب اپنی حویلی کو دیکھا، اپنے بچپن کی گلیوں کو دیکھا، محلے کو دیکھا، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت اپنی بستیوں کے ساتھ، یہ ہوتی ہے چاہت اپنے علاقوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے علاقے کے تو جانور انسانوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں، مگر یہ کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کو چنا ہے۔ چچا نے کہا، کیا حماقت کرتے ہو، وہاں اللہ اکبر تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا خاندان ہے، یہاں تیرا خاندان نہیں، وہاں تیرا باپ ہے، یہاں تیرا باپ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، اور سب سے بڑی بات جو اس نے کہی، سب سے بڑی بات، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ حضرت زید نے محبت رسول میں جو الفاظ کہے تو کیا کہے، چچا آپ کو بھی جانتا ہوں، بابا جان آپ کو بھی جانتا ہوں، خاندان کی محبت ایک طرف، گلیوں کی محبت ایک طرف، محلہ اور وہ بچپن کے یاروں کی محبت ایک طرف، اور آپ کی بات کہ وہاں میں آزاد ہوں۔ چچا جو مزہ میں نے محمد کی غلامی میں دیکھا ہے، تیرے گھر کی آزادی میں نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم علیہ السلام کی محبت، آقا کریم علیہ السلام کی چاہت۔ آؤ، یہ صحابہ تھے جو رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے، آقا کریم علیہ السلام سے بے پناہ پیار کرنے والے۔ روایات میں ملتا ہے حضرت زید رونے لگے، ابا جان اللہ اکبر، جو مزہ میرے آقا کی غلامی میں ہے، آپ کی چار دیواری کی آزادی میں نہیں ہے، جو مزہ آقا کی غلامی میں ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے۔ حضرت زید نے آقا کریم علیہ السلام کی ران پہ اپنے سر کو رکھا اور رو رہے ہیں، آقا دلاسا دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، قصد کرتا ہوں، قصد کہتے ہیں ارادے کو، کہتے ہیں قصد کرتا ہوں جو اس جا سے کہیں جانے کا، یعنی آپ کی گود میں سر رکھا ہے ران پہ، اور کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ قصد کرتا ہوں جو اس جا سے کہیں جانے کا، تو دل یہ کہتا ہے تو جا، میں نہیں جانے کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ مجھے کہیں ان کے ساتھ بھیج نہ دینا۔ زید خاموش ہو جا، روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں، کہیں آپ مجھے ان کے ساتھ بھیج نہ دیں۔ اور میں کہتا ہوں زید تو اللہ اکبر جاندار تھے نا، انسان تھے، باشعور تھے، عقل تھی، بولنے کی صلاحیت تھی، اللہ اکبر، اور محبت کی کیفیت کے اظہار کے لیے آنکھیں تھی،
جو رو کے محبت کا ثبوت دے رہے تھے، یا رسول اللہ کہیں بیچ نہ دینا، آپ کی جدائی میں رہ نہیں سکوں گا۔ میں تو کہتا ہوں یہ انسان تھے۔ آئیے آپ کو مدینہ لے چلتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے، کھجور کا خشک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک انصاریہ عورت نے آپ کو ممبر گفٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، جب اگلا جمعہ آیا نا، آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، اللہ اکبر، خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ وہ کھجور کا خشک تنا مسجد نبوی کے کونے میں رکھوا دیا، تو آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کیفیت کیا بنی؟ میں کہتا ہوں زید رو رہے تھے، منہ تھا بولنے کے لیے، آنکھیں تھی، عقل تھی، شعور تھا۔ یہ بے زبان و بے جان کھجور کا خشک تنا ہے۔ آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک رونے کی آواز آئی، جیسا کہ بچہ بلبلا بلبلا کے رو رہا ہو، رونے کی آواز آئی، اور پھر وہ رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ آقا علیہ السلام کو اپنا بیان روکنا پڑا، اپنا خطبہ روکنا پڑا۔ آقا جب رکے تو وہ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، لے کے آؤ اس کو میرے پاس۔ آقا علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آقا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، جس طرح روتے بچے کو چپ کروانے کے لیے دلاسا دیا جاتا ہے، اس کو خاموش کروایا جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے وہ کھجور کا تنا سسکیاں لے لے کے خاموش ہو رہا تھا، جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے لے کے خاموش ہوتا ہے۔ جب اس کو خاموش کروایا جائے، آقا علیہ السلام نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کیا، اور پھر کیا فرمایا، اور میرے صحابہ تم کیا جانتے ہو، کائنات کی ہر چیز میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتی ہے۔ جس کی ایک دفعہ نسبت مجھ سے جڑ جاتی ہے، پھر وہ مجھ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی۔ یہ دیکھنے کو تو بے زبان بے جان کھجور کا تنا ہے، اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، قوت بصارت نہیں ہے، اس کے پاس اللہ اکبر سننے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے کہ یہ بولے۔ یہ رونے لگا، اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایمان تازہ کر دینے والی بات ہے۔ آقا نے فرمایا، اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا، اس جگہ کو نیچے سے کھدوایا، کھدوا کے اس کھجور کے تنے کو اپنے قدموں میں دفن کیا، اوپر سے مٹی کو ڈال دیا، اور ساتھ کیا فرمایا، یہ اللہ اکبر قیامت کی صبح تک یہیں رہے گا۔ میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اگر میں اس کو خاموش نہ کرواتا، قیامت کی صبح تک یہ یوں ہی روتا رہتا میری جدائی کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، یہ تھی الفت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ میں بات کر رہا تھا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں رو رہے ہیں، یا رسول اللہ کہیں باپ کے ساتھ بھیج نہ دینا، کہیں اپنے ابا جان اور چاچا جان کے ساتھ روانہ نہ کر دینا، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یار پھر اگلی بات کروں، یہ تو مسلمان بچہ تھا نا، آقا کا فرما بردار تھا، آپ کا غلام تھا، کئی مہینوں سے آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ آئیے میں ایک اس بچے کا تذکرہ کر کے آج کا موضوع ختم کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی بچہ جس کا تذکرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر 1356 نمبر پہ درج کرتے ہیں۔ ایک یہودی بچہ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ کے دین کو نہیں مانتا، یہودی باپ کا یہودی بیٹا ہے، بچوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ آپ کی خدمت کے اندر اس نے وہ لذت، وہ راحت، وہ چین، وہ سکون، وہ اطمینان محسوس کیا جو اپنے سگے باپ کی رفاقت کے اندر بھی نہیں محسوس کیا تھا۔ آقا علیہ السلام سے اجازت کو طلب کرتا ہے، کیا میں بھی آ جایا کروں آپ کے پاس؟ آ جایا کرو، مجھے کیا اعتراض ہے۔ چند دن آیا، آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کی رفاقت کو پاتا، آپ کی مجلس کو دیکھتا،
بچوں کا آپ کے ساتھ پیار دیکھتا، آقا کریم علیہ السلام بھی اسے شفقت فرماتے۔ یہ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ بھی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو انسان میری امت کے بزرگوں کا حیا نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور جو بڑا ہو کے میری امت کے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بچوں سے محبت نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹوں سے پیار کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، بڑوں کا احترام کرنا یہ بھی طریقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا، 3-4 دن 5-7 دن روایات میں ملتا ہے، چند دن آیا پھر نہیں آیا۔ جب پھر 2-3 دن نہیں آیا نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ فلاں یہودی باپ کا بیٹا وہ کیوں نہیں آیا؟ تو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہے، بیماری بھی سیریس بیمار ہے، اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اب آگے بات کتنی ایمان افروز بات ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام اٹھے، ساتھ صحابہ کرام کو لیا، اور کیا فرما رہے ہیں؟ چلو آؤ میرے صحابہ، چل کے اس چھوٹے سے بچے کی بیمار پرسی کر کے آتے ہیں، اس کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ اب کائنات کا امام، فخر کون و مقام، میں کہتا ہوں کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سے یہودی بچے کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ عظمت تو دیکھ لیجئے، جایا کرو عیادت کرنے کے لیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کی، شام تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ جس نے کسی مریض کی عیادت کی، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جس نے شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کی، صبح صادق کے طلوع ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ عظمت کیوں ملتی ہے؟ جب انسان چل کے جاتا ہے اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے، وہ رب کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اٹھے۔ آج تو پرسنالٹیاں آڑے آ جاتی ہیں نا، بھائی امیر کا بچہ بیمار ہو تو صدقے جاواں، واری جاواں، یہ ہوتی ہے نا کیفیت۔ کسی عہدیدار کا، MNA کا کتا بھی بیمار ہو جائے تو پورا گھر لے کے جاتا ہے، او سائیں اور بابی اور بیمار سے، تو کسی ساتھ والے پڑوس کے اندر کسی غریب کا بچہ مر بھی جائے توفیق نہیں ہوتی، ایک ٹائم کا کھانا ہی پیش کرتے۔ کسی امیر زادے کا جانور بیمار ہو جائے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے دلوں کے اندر اتنا تعصب، اتنا کینہ اور بغض آ چکا ہے، بوٹ اور سوٹ کو، گاڑی اور بنگلے کو سلام ہے، انسانیت کو سلام بالکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ساتھ صحابہ کرام کو لیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے یہودی باپ نے دروازہ کھولا، یہودی آقا کی مخالفت کرنے والے، آقا کو پریشان کرنے والے، ہر لحاظ سے آپ کے دین میں روڑے اٹکانے والے۔ اب حیران ہے دروازے پہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی خیریت سے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا بیمار ہے، میں نے سنا ہے، اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں۔ بے ساختہ یہودی سائد پہ ہٹا، اجازت دی، تشریف لے آئیے۔ آقا کریم علیہ السلام بچے کے سرہانے پہنچے، بیٹھ گئے، دستے شفقت کو پھیرا اس کے سر کے اوپر، اور جب اس کی کیفیت دیکھی نا، اس کی زندگی وفا کرتی نظر نہیں آ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کہا قل یا ولد لا الہ الا اللہ،
کلمے کی اس کو ترغیب دلائی، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اب بچہ ایک طرف اپنے باپ کو دیکھتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہے، آنکھ گھماتا ہے، پھر باپ کو دیکھتا ہے، پھر آقا کو دیکھتا ہے۔ اب یہودی مخالفت اپنی جگہ پہ، آقا علیہ السلام کو پہچانتے بہت تھے۔ اب یہودی باپ کیا کہنے لگا، ہاں بیٹے آج اگر فلاح پانا چاہتا ہے میری پرواہ چھوڑ، ابو القاسم محمد الرسول اللہ کی بات مان، فلاح پا جائے گا، کامیابی کو پا جائے گا۔ آج میری پرواہ چھوڑ، محمد کی بات مان لے، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے نے آقا علیہ السلام کی اللہ اکبر زبان سے نکلنے والے جملے لا الہ الا اللہ آپ نے ترغیب دی، بچے نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر۔ ابھی محمد الرسول اللہ پہ جملے تھے، روح پرواز کر گئی، اس کا بدن روح سے خالی ہو گیا۔ کیفیت کیا بنی؟ خالق اجل سے پیغام آیا، چل بسا۔ آقا کریم علیہ السلام خوشی اور غم کی کیفیت، دونوں کیفیات کے ساتھ خوشی کیسی تھی؟ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، میں اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے میری وجہ سے اس ننھی سی جان کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ اب کیفیت یہ دیکھیں، یہ یہودی بچہ تھا لیکن رسول اللہ کی خدمت میں گیا، محبت اتنی گہری، پیار اتنا گہرا، اللہ اکبر، کہ پھر کئی دن تک آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج آقا علیہ السلام نے بھی محبت کی مثال قائم کر دی، اس کی دہلیز پہ آئے، اس کی بیمار پرسی کی اور اس کی عیادت کرتے وقت اس کو کلمے کی ترغیب دلائی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کائنات کی جس چیز نے بھی محمد الرسول اللہ سے محبت کی، میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی، پھر وہ چیز عام نہیں رہی، وہ خاص ہو گئی، پھر وہ ادنا نہیں رہی، اعلیٰ ہو گئی۔ دیکھ تو لیجئے نا، یہی وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے پیار ڈالا، صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر نے پیار کیا، فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان نے پیار کیا، ذو النورین اور حیا کے امام بن گئے، اور اتنے حیا کے پیکر بنے کہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرنے لگے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام سے محبت حیدر کرار نے ڈالی، کیفیت کیا بنی؟ شیر خدا بن گئے۔ حنظلہ نے محبت ڈالی، غسیل الملائکہ بن گئے، اور حبشے کے کالے بلال نے آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسایا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا بالا ہو گیا، چلتا مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنوا دیتا۔ آؤ آقا علیہ السلام کا پیار اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔